علی صاحب، استاذ محترم شیخ نعمان اظہری و جملہ اساتذہ، عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کسی سے بھی دوستی کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کے پاس دوستوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، مگر وہ ہماری فرینڈ لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ اس تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیک بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن۔ علم کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ علم مومن کا جگری دوست ہے۔ اب دنیا میں کسی سے دوستی کر لیں، ہر دوستی کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے، مگر علم کی دوستی ایک ایسی دوستی ہے جو زمین پر بھی کام دے گی، زمین کے اندر بھی کام دے گی، اور کل قیامت میں بھی کام دے گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور جاہلوں کو مال دیا، تو مال ان قریب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر علم ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا۔ عربی میں علم کی تعریف کی جاتی ہے ادراک الشیء علی حقیقتہ، یعنی اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ نے آدم نبینا علیہ السلام کو تمام فرشتوں پہ برتری اور بڑائی بخشی، آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اسی علم کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف ملا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تاج زریں سے نوازا گیا۔ قرآن و حدیث میں علم کی بے پناہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں بھی پڑھنے کا حکم ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو دم بستہ سے بنایا۔ پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اسی طرح پورے قرآن میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی چیز میں اضافہ کا، کسی چیز میں زیادتی کی دعا کا حکم ہوا ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے اور علم عطا کر۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو حکم دیتا کہ اس میں اضافہ کی دعا کریں، جیسا کہ علم کے تعلق سے حکم ہوا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب فرما دو کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم ایک نور ہے جبکہ جہالت ایک تاریکی ہے، اور نور اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ مذہب جس نے اونچ نیچ کی تمام دیواروں کو مسمار کر دیا، وہ مذہب جو مسجد میں ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر کے پیغام دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اسی مذہب کا پیغام ہے کہ سب برابر ہیں، لیکن اگر کسی کو افضلیت ملنی ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ملنی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہیں علم دیا گیا یعنی عالم عام مسلمانوں سے 700 درجہ فوقیت رکھتے ہیں، اور 2 درجوں کا جو فاصلہ ہوگا 500 برس کی مسافت ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے علماء کی۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی علم کی بے شمار اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ علم کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔
علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح علم کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث وارد ہیں، حتیٰ کہ دین اسلام میں علم کی اس قدر اہمیت ہے کہ بدر کے معرکے کے بعد جو 70 افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قید کر کے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پیکیج دیا کہ جو تم میں سے پڑھنا لکھنا جانتا ہو مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور یہاں یہ ایک نقطہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کفار و مشرکین سے علم دین کی، علم فقہ کی، علم حدیث کی توقع نہیں تھی، بلکہ وہ علوم جو دنیا سنوارنے، جو دنیا چلانے اور دنیا میں توازن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہی ان سے مقصود تھے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ ظاہر ہے کہ چین میں وہ علوم جنہیں ہم علوم اسلامیہ کہتے ہیں اس کا امکان نہیں تھا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ علوم جو مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہو اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ اور علم حاصل کرو۔ تو اگر ہم اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر ہم دوسرے علوم جیسے کیمسٹری، میتھمیٹک، بایولوجی، اکنامکس اور دیگر مضامین صرف اور صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے، بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو یہ ہمارا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات طلب علم میں صرف کریں اور علم حاصل کریں۔ آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ علم ہمارے لیے نفع بخش اسی وقت ہوگا جب ہماری نیت، ہمارے مقاصد اچھے ہوں، نیک ہوں۔ لہٰذا ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، بندگی اور زندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرتے ہیں تو یہ کوئی فائدہ اور نفع نہیں دے گا ہمیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح مقاصد کے لیے علم حاصل کریں، کیونکہ ہم سے ہمارا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔